بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے عام لوگ ایک بات کرتے ہیں JIT، اور اس بارے میں وہ لوگ بہت زیادہ میں نے سنا کہ ایک جلسے میں نعرے لگ رہے تھے JIT مرد آباد، اور ایک مولوی صاحب ایک جگہ بد دعا دے رہے تھے کہ یہ JIT کا اللہ بیڑا غرق کرے اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ تو جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ JIT کیا ہے وہ خام خواہ اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس بارے میں یہ کیسے سہولت دیتی ہے کہ جس نے بھی جرم کیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف اس کو کیسے کٹہرے کے سامنے لایا جائے اور اس کی کیسے صحیح طریقے سے پروسیکیوشن کی جائے۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اور جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں یقیناً ہو سکتا ہے کہ دے ہیو مور ٹو ایڈ، اور وہ اس بارے میں کوئی میرے سے اختلاف بھی رکھتے ہوں۔ جیسے کہ ظاہر ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیا ہوتی ہے، اس میں JIT کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی دہشت گردی ٹیررزم کا کیس ہو، یا کوئی ہائیلی انفلوئنشل پیپل لوگ ہوں، یا کوئی وائٹ کالر کرائم ہو۔ عموماً ان تین چیزوں کے بارے میں کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے۔ جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کلنگز بھی ایک واقعہ تھا، اس کو ہم ٹیررزم میں شامل کر سکتے ہیں، اور شاید ہائیلی انفلوئنشل لوگوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ JIT کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس میں یقیناً پولیس کا نمائندہ ہوتا ہے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس میں IB کا بھی ہوگا، اور شاید اسپیشل برانچ کا بھی کوئی ہو۔ تو جب دیکھا یہ گیا کہ جب یہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو چونکہ یہ ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے، ان پر آسانی سے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کرا دیں گے، ان کو سسپینڈ کرا دیں گے، کیونکہ وہ ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ انفلوئنشل لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ اس میں پھر ایڈیشن کی جاتی ہے ایک نمائندے کی، دو نمائندوں کی، ایک کا تعلق ہوتا ہے ملٹری انٹیلیجنس سے اور ایک کا تعلق ہوتا ہے ISI سے۔ ابھی یہ جو ہیں یہ حساس ادارے ہیں، اور ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اپنی انٹیلیجنس اور اپنی انفارمیشن اور جو ان کے پاس جو بھی مواد ہے وہ اگر کسی اور کو دیں گے تو وہ ایک سیکنڈ ٹیئر انفارمیشن بن جائے گی۔ تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن فارمل طریقے سے دینے کے لیے ان نمائندوں کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اثر انداز نہیں ہو سکتے آپ، تو اس لیے وہ لوگوں کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ان JIT میں ان دو کے نمائندے کیوں ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے ادارے نہیں ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان، حکومت پاکستان، بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان، پیپل آف پاکستان ان کے اوپر ٹیکس کا پیسہ خرچتے ہیں، تو ان کا فرض ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ سچ کو سامنے لانا اور پروسیکیوشن کرنا، تاکہ جس نے بھی جرم کیا ہے وہ جواب دہ ہو اور وہ اس کو کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے۔ تو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ JIT کیا ہے، اور یہ کوئی ایسا ایول نہیں ہے کہ جو کہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے ہیں، اور تکلیف کیا ہے؟ کیونکہ یہ سچ بولتے ہیں اور ان پر حاوی نہیں ہو سکتے آپ۔ میں پھر بتاتا ہوں کہ حاوی ہونے سے میری کیا مراد ہے۔ کیونکہ ان کو لیڈرشپ اور سیکیورٹی ملتی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہاں عام دیکھا جاتا ہے کہ ٹریفک وارڈن کو، ٹریفک پولیس مین کو لوگ پٹائی کر رہے ہیں، رف اپ کر رہے ہیں اس کو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سپاہی، ٹریفک کا سپاہی، اگر اس کی مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کو انسلٹ کیا جا رہا ہے، یہ حکومت پاکستان نہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کی، پاکستان کی ریاست کی بے عزتی ہے، وہاں کے چیف منسٹر کی، وہاں کے IG پولیس، DIG، جو بھی ٹیئر آف کمانڈ ہے اس کی بے عزتی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ یہ رویہ ایئرپورٹ پہ ASF کے جوان کے ساتھ کر کے دیکھیں، آپ کی جرت نہیں ہے، کیونکہ
وہ ASF کا جو جوان ہے وہ پروفیشنل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اور اس کو لیڈرشپ بہتر دی جا رہی ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا سکے. یہی لیڈرشپ ہے، یہی سیکیورٹی ہے. آپ اگر اپنے دوسرے ادارے جو ہیں جو کہ پروسیکیوشن، وٹنس اور ایویڈنس لے کے آتے ہیں، اگر ان کو بھی یہی لیڈرشپ اور یہی سیکیورٹی دیں تو JIT کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرا مقصد آج کا یہ تھا سمجھانے کا کہ JIT کو فتنہ نہیں ہے کہ جس کے خلاف بد دعائیں کرائی جائیں. JIT ایک میکنزم ہے جس کا مقصد ہے کہ سچ کو سامنے لایا جائے اور سزا دی جائے. یہ آج کا چھوٹا سا میرا کلپ تھا آپ کو بتانے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.